بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کیا شداد کی بہشت کے بارے میں قرآن مجید میں کوئی مطلب بیان کیا گیا ہے؟ قرآن مجید میں شداد کی بہشت کا واضح طور پر کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن بعض مفسرین نے آیت شریفہ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد ایک کو شداد کی بہشت سے تطبیق کرتے ہوئے کہا ہے۔ روایت نقل کی گئی ہے کہ عاد کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شداد تھا اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ شداد اور شدید کو جب سلطنت ملی تو انہوں نے ظلم و جبر سے شہروں پر قبضہ کیا۔ شدید کے مرنے کے بعد شداد سلطنت کا مالک بنا اور پوری دنیا پر قبضہ کیا، اور اس نے بہشت کے اوصاف سنے اور حکم دیا کہ اس کے لیے بہشت کے مانند ایک بہشت کو تعمیر کریں۔ اس کے بعد عدن کے ایک بیاباں میں ارم بنایا گیا اور اس کو بنانے میں 300 سال لگ گئے، اور شداد کی عمر 900 سال تھی۔ ارم ایک بڑا شہر تھا اور اس کے محل سونے اور چاندی کے تھے، اور اس کے ستون زبرجد اور یاقوت کے بنے تھے۔ اس شہر میں نہریں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ جب اس شہر کی عمارتیں مکمل ہوئی تو شداد اپنے درباریوں کے ہمراہ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی اس شہر تک پہنچنے میں 1 دن اور رات کا وقت باقی تھا کہ خداوند متعال نے آسمان سے ایک بلا نازل کی اور وہ سب ہلاک ہوئے۔ 2 بنی اسرائیل کے سروں پر کوہ طور کو لٹکانے کے کیا معنی ہیں؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو لٹکا دیا، کہ اب توریت کو مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو، شاید اس طرح پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کے مطابق بنی اسرائیل سے پیمان لینے کے بعد ان کے سروں پر کوہ طور کو لٹکانے کی بات کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت کس قدر علمی حقائق سے دور ہے۔ اگر کوہ طور کو لٹکانے سے مراد ابتدائے خلقت میں ہے تو اس جملے کو بنی اسرائیل سے پیمان لینے کے بعد بیان کرنا ہذیان گوئی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ آیت کیسے قابل توجہ ہے؟ مختصر جواب: قرآن مجید کی کئی آیات میں وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ کی تعبیریں اور اس کے مشابہ تعبیریں بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ تفسیر کی کتابوں کے مطابق یہ آیات ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف سے خدا کے احکام کی مخالفت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں واقع ہوا ہے، اور خداوند قادر و متعال کوہ طور کو بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر سے حرکت میں لایا ہے۔ خداوند متعال کے لا یزال قوت کے پیش نظر، اور اس نے لاکھوں اور کروڑوں ستارے نظام شمسی اور کہکشاں پیدا کیے ہیں اور انہیں معین فاصلوں کے درمیان فضا میں حرکت دی ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں بیان کیے گئے امر کا وقوع عقل و علم کے لحاظ سے ناممکن نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کا تعجب نہیں ہے۔ تفصیلی جوابات: سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں بنی اسرائیل کے بارے میں 2 نقطوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1، بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لینا۔ اس عہد و پیمان کے بعض مطالب قرآن مجید کی آیات 1 اور تورات میں بھی بیان کیے گئے ہیں، جو یہ ہے کہ پروردگار عالم کی وحدانیت، تمام انبیاء الہی کا ایمان، ماں باپ اور اقربا اور یتیموں اور حاجت مندوں کے ساتھ نیکی، خدا کی راہ میں صدقہ دینا اور انفاق کرنا، نیک گفتار، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، خون ریزی سے پرہیز کرنا وغیرہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں ان کے لیے ضمانت دی جاتی ہے کہ اگر اس عہد و پیمان پر عمل کریں گے تو وہ اہل بہشت ہوں گے۔ نمبر 2، کوہ طور کا بنی اسرائیلیوں کے سر پر لٹکانا۔ تفسیر کی کتابوں میں جو کچھ آیا ہے اس کے مطابق
بنی اسرائیل کے سر پر کوہ طور کا قرار پانا ایک حقیقت تھی کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، اور یہ وہ موضوع نہیں ہے جو ابتدائے خلقت میں واقع ہوا ہو۔ قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید نے اپنی آیات میں سے چند آیات میں بنی اسرائیل کے بارے میں ورفعنا فوقکم الطور کی تعبیر اور اس کے مشابہ تعبیرات سے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 2. طبری نے ابن زید کے قول سے یوں نقل کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لوٹے اور اپنے ساتھ توریت لائے تو اپنی قوم نے اعلان کیا کہ میں آسمانی کتاب اپنے ساتھ لایا ہوں جس میں دینی احکام اور حلال و حرام کے احکام ہیں۔ یہ وہ احکام ہیں جنہیں خداوند متعال نے تمہارے کام کا پروگرام قرار دیا ہے، اسے قبول کرو اور اس کے احکام پر عمل کرو۔ یہودیوں نے اس بہانے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے مشکل تکالیف لائے ہیں، نافرمانی اور سرکشی کرنے کا فیصلہ کیا۔ خداوند متعال نے بھی فرشتوں کو مامور کیا تاکہ کوہ طور کے ایک بڑے ٹکڑے کو ان کے سروں کے اوپر قرار دیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اگر تم عہد و پیمان کرو گے اور خدا کے احکام پر عمل کرو گے اور نافرمانی سرکشی کے بارے میں توبہ کرو گے تو یہ عذاب اور سزا تم لوگوں سے اٹھا لی جائے گی، ورنہ تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور توریت کو قبول کیا اور خداوند متعال کے لیے سجدہ کیا، جبکہ ہر لمحہ ان کو انتظار تھا کہ پہاڑ ان کے سروں پر گر جائے گا، لیکن توبہ کی برکت سے بالآخر یہ عذاب الہی ان کے سروں سے ٹل گیا۔ 3. اس بنا پر مذکورہ آیت شریفہ انبیاء کے میثاق اور احکام کے خلاف کافروں کی نافرمانی اور سرکشی پر تنبیہ کے سلسلے میں خداوند متعال کی عظمت و قدرت کی نشانی بیان کرتی ہے جو تاریخ میں واقع ہوئی ہے، اور خداوند متعال کی لا یزال قوت کے پیش نظر لاکھوں اور کروڑوں ستارے نظام شمسی اور کہکشاؤں کو پیدا کیا ہے کہ یہ سب ایک معین فاصلے پر فضا میں بڑی سرعت کے ساتھ حرکت میں ہیں۔ اس لیے اس قسم کا واقعہ رونما ہونا کہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، پورا کوہ طور یا اس کا ایک حصہ بنی اسرائیل کے سروں پر سے گزرے گا، عقل و علم کے لحاظ سے ناممکن نہیں ہے، اور یہ امر کوئی تعجب کا سبب نہیں ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ یہ عام طور پر ایک غیر معمولی امر ہو، لیکن قابل بیان ہے کہ یہ حادثہ انبیاء الہی کے دوسرے معجزوں کی مانند جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے اور حضرت صالح علیہ السلام کے پہاڑوں میں سے اونٹ کو نکالنے وغیرہ جیسے واقعات جو سب غیر معمولی کام تھے اور خدا کے حکم سے عام لوگوں کے سامنے واقع ہوئے ہیں۔ یہاں پر اس نقطے کی یاد دہانی کرانا بھی ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کے سروں پر کوہ طور قرار پانے کی توصیف میں بعض مفسرین اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا کے حکم سے کوہ طور اپنی جگہ سے جدا ہو گیا اور ایک صاحباں کے مانند ان کے سروں پر قرار پایا۔ 4. یہ نظریہ اس آیت سے لیا گیا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے توریت پر عمل کرنے کا عہد لیا اور تمہارے سروں پر کوہ طور کو لٹکا دیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔